اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبیوں کو، ولیوں کو، فقراء کو عالم غیب کی تعلیم نہیں ملی، تو یہ امام مہدی کے دور میں جو گناہگار آ رہے ہیں ان کو وہاں کی تعلیم کیوں مل رہی ہے؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ وعلیکم السلام۔ کیا ازل میں رب کے سامنے والی پہلی، دوسری، تیسری صف والی روحوں پر بھی لازم ہے کہ وہ مہدی آخر الزماں کی اتباع کریں، اور جو موجودہ دور کے مخالف منصب مہدی کے علماء ہیں ان کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ وضاحت فرمائیے۔ دیکھیے، امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنا، امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنا ان کے لیے ہے جو ان کے زمانے میں ہے، جو ان کے زمانے سے پہلے ہو کے گزر گئے۔ اب ان کے لیے امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اب جب حکم نہیں ہے تو پھر وہ اتباع کیوں کریں گے؟ وہ اپنی منزل، اپنے مقام تک پہنچ گئے ہیں۔ اب جب وہ منزل مقام تک پہنچ گئے ہیں تو اب اتباع کا کیا معنی ہے؟ اتباع تو تبھی ہوگی نا جب انہوں نے کسی منزل تک پہنچنا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اب انبیاء یا اولیاء اگر کوئی امام مہدی سے فیض لینا چاہتے ہیں تو ان کی تقدیر میں جتنا فیض لکھا تھا وہ ولایت کی صورت میں ان کو پہلے ہی مل چکا ہے۔ اب امام مہدی کے پاس تو سودا ہی وہ ہے جو ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ جو کچھ ان کو اللہ نے دینا تھا نا وہ تو دے دیا اللہ نے۔ اب امام مہدی جو آ رہے ہیں، امام مہدی تو کہیں اور کے لیے آ رہے ہیں۔ دیکھو نا، 5 مرسلین آئے اور ان 5 مرسلین نے ایک ایک لطیفے کی تعلیم دے دی۔ پھر آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیدار الہی کی تعلیم بھی سکھائی۔ دیدار الہی کی بات اب کیا ختم ہو گئی بات؟ اب مزید کون سا علم ہے؟ اب اس کے علاوہ کوئی علم ہی نہیں ہے، تو پھر امام مہدی آ کیوں رہے ہیں؟ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو آ رہے ہیں اب وہ عالم غیب کی تعلیم لے کے آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبیوں کو، ولیوں کو، فقراء کو عالم غیب کی تعلیم نہیں ملی، تو یہ امام مہدی کے دور میں جو گناہگار آ رہے ہیں ان کو وہاں کی تعلیم کیوں مل رہی ہے؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ یہ زیادتی اس لیے نہیں ہے کہ اس دور میں گناہگاروں کے بھیس میں جن روحوں کو اللہ بھیج رہا ہے وہ انبیاء اور اولیاء اور فقراء اور سلطانوں سے زیادہ افضل روح ہیں۔ اس لیے تو امام مہدی کے دور میں بھیج رہا ہے، اس لیے تو افضل ہے نا۔ اب آپ سوچیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کو کہا کہ بھئی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کھوٹا سکہ بھی ہوگا اس کا ایمان بھی میرے افضل ترین صحابی سے زیادہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا نا کیوں ہے؟ اب زیادہ ہی ہوگا نا پھر اس کا مقام مرتبہ۔ یہ مٹی کا بنا انسان، یہ گناہگار آدمی سرکار امام مہدی گوھر شاہی کی نظروں میں آیا، انہوں نے ضم کر لیا، اس کی رسائی عالم غیب تک ہو گئی۔ اب مقام اور مرتبہ تو گیا چولہے میں، تم یہیں پڑے رہو، ولایت کو چاٹتے رہو، وہ عالم غیب پہنچ گیا۔ ولایت کو چاٹتے رہو، ہاں وہ ولی نہیں ہے تو کیا فائدہ ولی بننے کا؟ تم ولی بن کے یہیں بیٹھے رہو، جنت الفردوس کے مزے لیتے رہو۔ وہ گناہگار پہنچ گئے عالم غیب میں، اور ان ولیوں کو خیال بھی نہیں آیا کبھی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں کہا تھا عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہو، کہ اللہ کے پاس عالم غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان کو۔ پوچھو نا جا کے بھائی یہ عالم غیب کی کنجیاں کہاں ہیں اور ان کا کیا مصرف ہے، ان کا کیا فائدہ ہے، ہم کو بھی ایک آدھ دے دو۔ اچھا، اب موجودہ دور کے جو علماء ہیں، دراصل میرا اختلاف ہے اس بات سے کہ جس کو علم پورا نہ حاصل ہو اس کو عالم دین کہا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اتقوا عالم الجاہل، کہ جاہل عالم سے ڈرو اور بچو۔ قیل من عالم الجاہل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ عالم بھی اور جاہل بھی؟ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ آپ نے فرمایا کہ عالم اللسان و جاہل القلب، یعنی اسود، کہ جس کی زبان عالم ہو اور جس کا دل سیاہ ہو، یعنی زبانی علم ہو
اور دل والا علم نہیں ہو اس کو عالم جاہل بولتے ہیں نا. تو عالم جاہل سے ڈرنے اور بچنے کا حکم دیا گیا ہے. انہیں کو عالم سو کہتے ہیں. عالم سو کیوں کہتے ہیں ان کو؟ عالم سو ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو برائی میں لگاتے ہیں. جیسا نفس امارہ کے لیے قرآن نے کہا کہ نفس امارہ بالسو، یہ نفس امارہ انسان سے برائی کرواتا ہے. اسی طرح یہ علماء سو انسانوں کو سے غلط کام کراتے ہیں، غلط تعلیم میں لگا دیتے ہیں. تو پھر اصل عالم کون ہوگا؟ اصل عالم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ علماء من صدری، کہ جو علماء ہوں گے ان کا تعلق میرے سینے سے. جس کو حضور کے سینے کا علم ملا، جس کا دل فیضان مصطفیٰ سے آباد ہوا، حضوری قلب حاصل ہوئی، وہ عالم ہے. اس کو کہتے ہیں عالم حق. اور جن کو دونوں طرح کا علم حاصل ہوا نا، ظاہری علم بھی اور باطنی علم بھی، وہ عالم حق کہلائے. اور انہی کے لیے حدیث ہے کہ میری امت کے یہ ایسے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہوں گے. اب یہ جو مولوی تم کو ہمارے فتنہ کرتے نظر آتے ہیں، وہابی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، یہ تم کو نبیوں جیسے نظر آتے ہیں. ہم کو تو یہ خنزیر نظر آتے ہیں، شیطان کے خلیفہ ہیں. اور مسلمانوں کو لڑایا ہوا ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑایا ہوا ہے. یہ کدھر کے نبیوں کے مانند؟ نبیوں نے آگے اپنی امتوں کو لڑایا تھا، یہ تو لڑا رہے ہیں نا.